اور 5 سفر اور مظفر صرف 5 منٹ کا مدرسہ، اور بات کریں گے 5 منٹ کے مدرسے میں آج کے سبق پر۔ سب سے پہلے آج کی دعا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو ہمیں دعائیں سکھائی ہیں ان میں سے ایک دعا یہ بھی ہے کہ ہم اللہ سے مانگیں کہ اللہ میں آپ سے سوال کرتی ہوں آپ کے فیصلے پر راضی رہنے کا، موت کے بعد خوشگوار زندگی کا، آپ کے دیدار کی لذت کا اور آپ کی ملاقات کا شوق آپ سے مانگتی ہوں، اور جو کسی تکلیف دہ، نقصان اور گمراہ کن فتنے کے بغیر حاصل ہو جائے۔ یہ تمام چیزیں بغیر کسی نقصان کے اور بغیر کسی گمراہ کن فتنے کے ہمیں حاصل ہو جائیں۔ اور آج کی حدیث کے میرے نبی نے فرمایا کہ جو آدمی ہمارے ساتھ بے ایمانی سے پیش آئے وہ ہماری امت میں سے نہیں ہے، یعنی بے ایمانی کے ساتھ پیش آنے والا نبی نے فرما دیا کہ وہ ہماری امت میں سے نہیں ہے۔ اور آج کا ادب یہ ہے کہ مسجد جانے کے لیے گھر سے نکلتے وقت مسنون دعائیں ضرور پڑھ لینی چاہیے، اور مسنون دعا ہم سب کو یاد ہی ہے گھر سے نکلنے کی، کہ میں اپنے سارے کام اللہ تعالیٰ کے حوالے کر دیے اور اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کر لیا، اور ہر کام کی بھلائی اور برائی کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے سمجھتی ہوں۔ حدیث میں فرمایا کہ جو شخص گھر سے نکلتے وقت یہ دعا پڑھتا ہے تو فرشتے اس کو کہتے ہیں تمہارے ہر شر سے حفاظت کر دی گئی، تمہارے کام بنا دیے گئے، تمہاری کفایت کی گئی، شیطان کو تم سے دور کر دیا گیا، یعنی بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ اور نیکی کے فائدے کہ دینداری سے حکومت اور سلطنت باقی رہتی ہے، دینداری سے حکومت اور سلطنت باقی رہتی ہے۔ تو ہم دیکھتے ہیں حکومت اور سلطنت کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ آپ سیاست میں حصہ لے کے صدر بن جائیں، وزیر اعظم بن جائیں، یا کسی سلطنت کی بادشاہ یا ملکہ بن جائیں، نہیں، بلکہ کیا گھر کے اندر کی ایک پوری مملکت ہے، گھر کے اندر کی پوری ایک حکومت ہے، اس میں بادشاہ ملکہ بھی ہیں، اس میں وزیر بھی ہیں، اس میں رعایا بھی ہے، سب ہیں۔ تو وہاں کی جو سلطنت اور حکومت ہے وہ کس طرح سے قائم رہتی ہے؟ دینداری پر، دینداری کے ساتھ فیصلے کیے جائیں، دینداری کے ساتھ بات کی جائے۔ یعنی دینداری کیا ہے؟ اللہ کا خوف، اللہ کی ناراضگی کا خوف، اللہ کی رضا کی طلب، جنت کی طلب اور جہنم سے نجات کے ساتھ جو فیصلے کیے جائیں گے وہ انشاءاللہ تعالیٰ بہترین ہوتے ہیں۔ اور آج کی تعلیم کہ کسی کی آبرو کو صدمہ پہنچانا، کسی کی آبرو کو صدمہ پہنچانا، کسی کی بھی عزت کو صدمہ پہنچانا، عزت خراب کرنے کی کوشش کرنا، یہ بہت بڑا گناہ ہے، اور گناہ کے نقصان ہوتے ہیں، بہت نقصان ہوتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بہت سے گناہوں پر لعنت فرمائی ہے، مثلا لعنت میں داخل ہو جاتا ہے نا انسان، گناہگار شخص جو ہوتا ہے وہ نبی